إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 13 سے لے کر 15 تک تفسیر قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ذکر تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مشرکین کی شکایت کی کہ وہ ہمیں طرح طرح سے تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اذیتیں پہنچاتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ان کی تکلیفیں کسی طریقے سے ہم سے ٹل جائیں۔ اس پر پھر وہ آیتیں اتری تھیں، تم سے پہلے لوگوں کو بھی اتنی زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئی، اذیتیں پہنچائی گئیں، ان کے ٹکڑے کر دیے گئے، آرے سے ان کو چیر دیا گیا، لیکن انہوں نے پھر بھی دین حق کو نہیں چھوڑا۔ تمہارے ساتھ نہیں، تم سے پہلے بھی یہ معاملہ ہوتا رہا ہے۔ اب یہ جو پہلے معاملہ ہوتا رہا، لوگ تکلیفیں پہنچاتے رہے، اب وہ پہلے والے معاملات ذکر کر رہے ہیں، پہلے والا قصہ۔ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بھی اسی تحت ذکر کیا۔ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی تھی، 950 سال اپنی امت کو تبلیغ کرتے رہے، لوگوں نے ان کی باتیں نہیں مانی، ان کو اذیتیں پہنچاتے رہے، طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے رہے، اور آخر میں جب 950 سال تک تبلیغ کر کر کے اس کے باوجود وہ قوم نے بات نہیں مانی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، تم جو چند مومنین تمہارے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں نا، ان کو لے کر کشتی میں چلے جاؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے کشتی میں سوار ہو گئے، پیچھے اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا، ساری کی ساری قوم غرق ہو گئی، پانی میں ڈوب گئی۔ دیکھو 950 سال تکلیفیں پہنچتی رہیں، لیکن وہ پھر بھی سہتے رہے، برداشت کرتے رہے اور تبلیغ کرتے رہے، سیدھے راستے کی طرف ان کو بلاتے رہے۔ تو انہوں نے اتنی لمبی برداشت کی ہے، تو تمہیں تھوڑی سی تکلیف پہنچ گئی تو کیا ہوا، تم بھی تو برداشت کرو نا۔ اصل سبق تو صحابہ کو دینا تھا نا، جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ مطلب یہ ہے کہ ان کی تکلیف کسی طریقے سے ہم سے ٹلا دے۔ اسی ذیل میں یہ تم سے پہلے بھی لوگوں کو تکلیفیں، نبیوں کو بھی اور ان کے ماننے والوں کو، صحابہ کو تکلیفیں پہنچتی رہیں۔ ایک قصہ نوح علیہ السلام کا بھی دیکھ لو کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور وہ ان میں 1000 سال تک ٹھہرے رہے، مگر 50 سال نہیں۔ یعنی 1500 سے 50 سال نکال لو تو 950 سال قوم میں رہ کر ان کو تبلیغ کرتے رہے۔ اکثر لوگوں نے نہیں مانا، چند لوگ ان کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ اتنی لمبی تبلیغ، اتنا عرصہ تبلیغ، پھر بھی نہیں مانتے، پھر پکڑ آ گئی اللہ تعالیٰ کی۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، طوفان نے ان کو پکڑ لیا۔ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور یہ جو عذاب ان کے اوپر آیا، یہ اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا۔ وَهُمْ ظَالِمُونَ، وہ خود ہی ظالم تھے، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، انہوں نے اللہ کی نہیں مانی، انہوں نے نبی کی نہیں مانی، 950 سال تبلیغ کے باوجود نہیں مانی، انہوں نے خود اپنے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ساتھ معاملہ بھی ایسا ہی کیا، جب زیادتی کی، گناہ کیا، نافرمانی کی، نبی کی، اللہ کی، عذاب آ گیا، طوفان والا عذاب آ گیا ان کے اوپر۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، 40 سال کی عمر میں نوح علیہ السلام کو نبوت ملی، اور 950 سال وہ تبلیغ کرتے رہے، اور اس کے بعد جب قوم نے جب نہیں مانی، پھر وہ عذاب آیا طوفان والا، تو اس قوم عذاب کے بعد تقریباً 60 سال تک زندہ رہے۔ اس لحاظ سے ان کی ٹوٹل اگر عمر دیکھ لی جائے، وہ کتنی بنتی ہے؟ 1050 سال ان کی عمر تھی، اور 950 سال جو کہتے ہیں، وہ 950 سال قوم کو تبلیغ کرتے رہے، 950 سال قوم کو تبلیغ کرتے رہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے یہ چیز ثابت، نہیں مانا، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا، اور گناہوں کی وجہ سے ان کی پکڑ ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟
فَأَنْجَيْنَاهُ، جب عذاب آیا نا طوفان، ہم نے نجات دے دی حضرت نوح علیہ السلام کو، وہ اصحاب السفینہ، اور کشتی والوں کو جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے تھے، جو مومنین ان کے ساتھ سوار تھے ان کو بھی نجات دے دی، اور نوح علیہ السلام کو بھی نجات دے دی۔ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اس قصے کو نشانی بنا دیا، عبرت بنا دیا جہاں والوں کے لیے۔ یہ قصہ ایک عبرت بن گیا قیامت تک آنے والوں کے لیے۔ قرآن کے اندر ہے، قرآن تو قیامت تک رہے گا، اور یہ قصہ بھی قیامت تک رہے گا۔ یہ ایک نشانی اور عبرت بن گیا قیامت تک کے لیے۔ دیکھو انہوں نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی تھی، بات نہیں مانی تھی، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہو گیا، آ گیا، غرق ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے سارے۔ تو یہی ان کو بھی کہنا تھا، تم بھی جلدی نہ مچاؤ، اگر کوئی تکلیف آتی ہے صبر کرو، برداشت کرو۔ دیکھتے نہیں ہے نوح علیہ السلام نے 950 سال انہوں نے بھی اور ان کے صحابہ نے صبر کیا، برداشت کیا، ان کی اذیتوں کو، تکلیفوں کو سہتے رہے، برداشت کرتے رہے۔ آخر پکڑ آ گئی، آخر برباد ہو گئے۔ تم بھی سہتے رہو، برداشت کرتے رہو، بالآخر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کریں گے، فتح تمہاری ہوگی، وہ لوگ رسوا ہو جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ فتح مکہ کے موقع کے اوپر دیکھ لیا جائے نا کیا ہوا ہے، بدر کے موقع کے اوپر کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسے برباد کر دیے، کیسے غارت کیا انہیں، کیسے ان کے سردار ابو جہل وغیرہ اسی کے اندر قتل ہو گئے تھے یہ بدر کے میدان میں۔ اور وہ باقی مکے کے اوپر جو قبضہ ہو گیا، یہ فتح مکہ کے اوپر کیسے ذلیل کر دیا ان کافروں کو، کیسے رسوا کر دیا۔ لیکن جلدی نہ مچاؤ، صبر کرو، برداشت کرو، تبلیغ کرتے رہو، جمے رہو، ڈٹے رہو، جیسے وہ 950 سال تک جمے رہے، ڈٹے رہے، حق بات کی تبلیغ کرتے رہے، تم بھی یہی کام کرتے